ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے گھر کا ذکر کیا، اور اگر انسان دنیا میں اپنے گھر کے اندر سے فتنہ، فساد، جھگڑے، نااتفاقی ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ اس آیت کریمہ کو احسن طریقے سے پڑھ کر اپنے گھر کو جنت بنا سکتا ہے۔ چونکہ جنت کا ذکر اللہ کرتے ہیں تو وہاں اخلاق بھی حسنہ ہوں گے، نعمتیں بھی حسنہ ہوں گی، اور وہاں سے ہر قسم کے جھگڑے، فساد اللہ رب العزت نے فرمایا جنت میں ہوں گے ہی نہیں۔ دنیا میں اگر گھروں میں نااتفاقی ہو، جھگڑے ہوں، فساد ہوں، اور گھر میں جا کر انسان کو سکون نہ ملتا ہو تو مرد عورت یا کوئی بھی انسان اس عمل کو اختیار کر سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو انسان پر آزمائش آتی ہے وہ اس کی گھر کی زندگی ہوتی ہے۔ گھر کی زندگی میں اسے سکون نہ ملے تو وہ انسان بہت جلدی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانیوں میں، عذاب میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ نیک لوگ جو ہے جب وہ قرآن پاک کے نزول کے بعد لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو کچھ لوگ پوچھتے تھے بتاؤ کیا نازل ہوا، تو وہ آگے سے کہتے تھے بہت بہترین چیز نازل ہوئی ہے۔ بہت بہترین چیز کیا ہے؟ فرمایا آخرت کے گھر کی بات اللہ کرتے ہیں۔ چونکہ آخرت کے منکر تھے مشرکین مکہ، تو اس لیے وہ حیران ہوتے تھے کہ آخرت کا گھر کیا چیز ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گھر بہت بہتر ہے اس گھر سے۔ پھر فرمایا بہترین گھر ہے وہ، لیکن کس کے لیے ہے؟ فرمایا نعم المتقین، وہ ہے متقین کے واسطے، تقوی والوں کے واسطے۔ تو اس لیے یہاں اس کو ذکر کرتے ہوئے اللہ نے نقشہ کھینچا وقیلا، اور جب پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے للذین اتقوا، تقوی والوں سے، ماذا انزل ربکم، بتاؤ اللہ نے کیا نازل کیا؟ قالوا خیرا، تو کہتے ہیں بہت اچھی چیز نازل کی ہے، للذین احسنوا، ان لوگوں کے واسطے بہت اچھائی ہے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں بھی اچھے لوگوں کے واسطے، یہاں کا للذین احسنوا، جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی اچھائی ہے۔ یعنی برے آدمی کے لیے دنیا بھی بری ہے اور اچھے آدمی کے لیے دنیا بھی اچھی ہے۔ اب اچھا آدمی جو ہے اس کو ہر جگہ اچھائی نظر آتی ہے، اور برے آدمی کو ہر جگہ برائی نظر آتی ہے۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے برائی سوچ رہے ہوتے ہیں، چونکہ ان کا جو پورا نفس ہے وہ برائی بن چکا ہوتا ہے، گناہ کر کر کے، جرم کر کر کے، تو وہ اس لیے اچھی جگہ بھی برائی سوچ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے اچھے لوگ ہیں وہ بری جگہ پہ جا کے بھی اچھی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہاں فرمایا اچھے لوگوں کے لیے اچھائی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو اچھا ہوگا اسے دنیا میں بھی اچھائی ملے گی، وہاں بھی اچھائی ملے گی، اور جو یہاں برا ہوگا اسے یہاں بھی گرفت ہوگی، سزا ہوگی، اور وہاں بھی سزا ہوگی۔ تو اس لیے جملہ بڑا جامع کہا انہوں نے کہ للذین احسنوا، جو اچھے لوگ ہیں، فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی ان کو بہتری ہے، یہ دنیا ان کی جنت ہے۔ اچھے لوگوں کے لیے دنیا بھی جنت ہے، اور برے لوگوں کے لیے یہ بھی دوزخ ہے، وہ بھی دوزخ ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، لیکن جو آخرت کا گھر ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، وہ بہترین گھر ہے ان کا جو تقوی والے ہیں۔ کیسا گھر ہے؟ جنات عدن، وہ جنت عدن ہے۔ جنت 8 ہیں، جنت النعیم، جنت الفردوس، جنت عدن،
اب یہ جنت عدن جو ہے یہ وہ جنت ہے جہاں چھت اللہ کا عرش ہوگا، عرش مالا ہوگا، اس لیے اسے جنت عدن نبیوں والی جنت کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اور دیگر انبیاء اس جنت میں ہوں گے۔ فرمایا جنت عدن یدخلونہا، جب اس میں داخل ہوں گے یہ، تجری من تحتہا الانہار، تو ان کو پاؤں کے نیچے ایسا فرش ہوگا جس میں نیچے نہریں نظر آئیں گی۔ آج جو ہے سائنس نے ترقی کی تو آپ گھروں میں یہ کام کر سکتے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا تھا ملکہ بلقیس کے لیے کہ اس کے جب فرش پہ چلی تو ایسا شیشہ تھا کہ اسے نیچے پانی نظر آتا تھا۔ تو فرمایا اصل میں ریئل میں، یہاں ریئل میں نہیں ہو سکتا، یا نقل ہو سکتی ہے، لیکن وہاں ریئل میں نیچے پانی ہوگا۔ درختوں کے نیچے سے بھی آبشاریں گزر رہی ہوں گی، گھروں کے نیچے سے بھی انسان انجوائے کرے گا، جیسے آج بیچ پہ جا کے ساحل سمندر پہ انسان کتنا انجوائے کرتا ہے۔ تو فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون، اور وہاں اسے وہ ملے گا جو چاہے گا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، یہ ان کا صلہ ہے جو تقوی والے ہیں۔ اب یہاں اگر گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، نااتفاقی ختم کرنا چاہتے ہیں، جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں، فساد ختم کرنا چاہتے ہیں، گھر میں لڑائی ہے، بہن بھائیوں میں، میاں بیوی میں، یا رشتوں میں، ناتوں میں آپس میں نفرت ہے، تو آپ اس آیت کریمہ 30 نمبر آیت سورہ نحل کی اس آیت کا اتنا حصہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، یہ اتنا حصہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اس کو آپ جو ہے 33 بار پڑھ کے دعا کریں۔ غائب ہے، دور ہے، اور اگر قریب ہے تو کھانے پینے پہ دم کر کے کھلائیں۔ 7 دن یہ عمل کریں، اللہ گھر جوڑ دے گا، محبت پیدا کر دے گا، اور یہ گھر بھی جنت بن جائے گا۔ جس انسان کا گھر سکون نہیں ہے وہ دنیا کا سب سے بدبخت ترین انسان ہے۔ اب وہ اپنے گھر کو سکون میں کیسے لائے گا؟ اللہ سے مانگے، یہ اعمال کرے، انشاءاللہ اس سے گھر سکون میں آ جائے گا۔